IMF معاہدہ پاکستان کے لیے میکرو اکنامک استحکام لانے کا موقع ہے۔ MD IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا۔ MD IMF نے کہا کہ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاور سیکٹر میں ٹارگیٹڈ سبسڈی بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ بیرونی دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ بھی اہم ہے۔ IMF کا بینکنگ سسٹم کی سخت نگرانی اور اداروں کی استعداد کار بہتر بنانے کا بھی مطالبہ۔ اس کے ساتھ ساتھ MD نے یہ بھی کہا کہ سماجی اور ترقیاتی اخراجات کے لیے ریونیو میں بہتری کی ضرورت ہے۔ MD IMF نے یہ بھی کہا کہ غیر ضروری اخراجات سے متعلق مالی نظم و نسق پر عمل کیا جائے۔ پاکستانی معیشت کو گزشتہ سال سیلاب سمیت کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل درآمد نہ ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ ادھر سوئی میں بھی آپریشن کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے دھرتی ماں پر قربان ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد بھاری ہتھیاروں سے لیس تھے، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ ISPR کی جانب سے سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں پر بھرپور دباؤ سے برقرار رکھے ہوئے ہیں، ایسا بھی کہا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے سوئی میں آپریشن کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور دہشت گرد بھاری ہتھیاروں سے لیس تھے، ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $3 ارب قرض پروگرام منظور کر لیا۔ IMF نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت منظوری دی ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے $3 ارب قرض کی منظوری دے دی۔ قرض پروگرام سے بیرونی ادائیگیوں میں توازن آئے گا۔ پروگرام کے تحت پاکستان کو اہداف پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ پاکستان کے لیے بجٹ میں مقرر اہداف پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کو ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ کرنا ہوگا۔ سخت مانیٹری پالیسی اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ IMF کے مطابق ادارہ جاتی اور توانائی شعبے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں۔ پہلی قسط $1.2 ارب اور باقی رقم 2 اقساط میں جاری کی جائیں گی۔ $1.80 کروڑ کی بقیہ رقم 2 ماہی جائزوں سے مشروط ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ دوست ملک UAE نے $1 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی طرف سے متحدہ عرب امارات کی قیادت کا مشکور ہوں۔ یہ بھی کہا کہ ڈیفالٹ کا راگ الاپنے کی افواہیں دم توڑ گئیں۔ پاکستان دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا۔ $2 ارب سعودی عربیہ کے ڈپازٹ ہوئے تھے، آج یہ $1 ارب ڈپازٹ ہو رہا ہے، اور اس طرح اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں 2 دن میں $3 ارب سے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں اس موقع کے اوپر جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے پاکستان کی عوام کی طرف سے متحدہ عرب امارات کی قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کی اس وقت جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلے سے گزرا ہے پچھلے چند مہینوں میں، ایک عملی طور کے اوپر ایک ثبوت دوستی کا دیا، اور ڈپازٹ اپنی جو اناؤنسمنٹ کی تھی، جو کہ وزیر اعظم ریسنٹلی جب چند ہفتے پہلے UAE میں گئے ایک بریف دورے کے لیے، تو اس میں بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم بڑی جلدی یہ ڈپازٹ پاکستان کو دیں گے۔ جو راگ الاپتے تھے لوگ کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، کر رہا ہے، فلان ڈیٹ ہو رہی ہے، وہ سب قدرتی موت مر چکی ہے، وہ افواہیں اور وہ کیا سرائیاں۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کے اجلاس کی بات کر لیتے ہیں، جس میں 73 ترامیم پر غور کیا گیا۔ کمیٹی میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اختیار سپریم کورٹ سے لے کر پارلیمنٹ کو منتقل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر ایاز صادق کی زیر صدارت انتخابی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس۔ انتخابی اصلاحات سے متعلق 73 ترامیم پر غور، سیاسی جماعت پر پابندی کا اختیار سپریم کورٹ کے بجائے پارلیمنٹ کو دینے کی تجویز۔ پارلیمنٹ پابندی لگانے پر متفق ہونے کی صورت میں معاملہ سپریم کورٹ کو بھجوائے گی۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کو پریزائڈنگ افسر کو نتیجہ مرتب کرنے کے لیے مخصوص وقت دینے اور نتائج میں تاخیر پر جواب طلبی کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ پریزائڈنگ افسران کو تیز ترین انٹرنیٹ اور سمارٹ فون دینے کی بھی تجویز ہے۔ پولنگ اسٹیشن کے ہر بوتھ پر CCTV کیمرے لگانے کی
بھی تجویز دی گئی ہے۔ تجاویز میں کہا گیا ہے کہ کیمروں سے پولنگ کے جائزے، گنتی اور نتیجہ مرتب کرنے میں مدد ملے گی اور شکایات کی صورت میں کیمروں کی ریکارڈنگ بطور ثبوت پیش کی جا سکیں گی۔ امیدوار بھی قیمت ادا کر کے کسی بھی پولنگ اسٹیشن کی ویڈیو حاصل کر سکے گا۔ ہنگامی صورتحال میں پریزائڈنگ افسر کی اجازت سے پولنگ اسٹیشن کے باہر تعینات سیکیورٹی عملے کو پولنگ اسٹیشن کے اندر بلایا جا سکے گا۔ قومی اور صوبائی امیدوار کے لیے انتخابی اخراجات کی حد بڑھانے کی بھی تجویز ہے۔ دھاندلی میں ملوث انتخابی عملے کی سزا 6 ماہ سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے پیش نظر مذہبی منافرت کے خلاف قرارداد کی منظوری دے دی ہے۔ چین سمیت 28 ممالک نے حمایت کی جبکہ امریکہ سمیت 12 ممالک نے مخالفت کی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے مذہبی منافرت کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد انسانی حقوق اور آزادی اظہار سے متصادم ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے قرارداد کی مخالفت۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا۔ عید الاضحیٰ کے دوران سویڈن کے دارالحکومت میں ایک عراقی تارک وطن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، جس پر پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ منگل کے روز اقوام متحدہ کے حقوق کے اعلیٰ ادارے میں بحث ہوئی۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جنیوا میں قائم کونسل کو ویڈیو لنک کے ذریعے بتایا کہ ہمیں یہ واضح طور پر دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے جو مذہبی منافرت، امتیازی سلوک اور تشدد کو بھڑکانے کی کوشش ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوقی کونسل میں گزشتہ روز پیش کی جانے والی قرارداد میں ممالک سے مطالبہ کیا گیا کہ تمام ممالک مذہبی منافرت پر مبنی کارروائیوں کی روک تھام کریں۔ قرارداد کی چین سمیت 28 ممالک نے حمایت، امریکہ سمیت 12 ممالک نے مخالفت کی۔ عدالتی امور سے خبر ہے، سیشن کورٹ لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے خلاف FIA کی اپیل خارج کر دی۔ اینٹی کرپشن عدالت نے پرویز الہی کی رہائی کی روکار پر اعتراض کرنے پر سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل کو جاری شو کاز نوٹس پر سماعت 14 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے خلاف FIA کی اپیل پر سماعت۔ ایڈیشنل سیشن جج نے FIA کی درخواست خارج کر دی۔ درخواست میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حقائق کے برعکس فیصلہ سنایا، رقم کی مشکوک ٹرانزیکشنز کی تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ دینے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے احکام کو کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی تھی۔ دوسری جانب اینٹی کرپشن کورٹ کے جج علی رضا نے روپکار پر عمل نہ کرنے اور اس پر اعتراض کرنے کے معاملے پر کارروائی کی تو سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ناراضی کا اظہار کیا کہ جب روپکار جاری کر دی گئی تو عدالتی حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پولیس سے کسی کیس کا ریکارڈ منگوا لیں تو وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آتا۔ کیا پولیس عدالتوں سے بڑی ہو گئی ہے؟ عدالت نے باور کروایا کہ اگر عدالتی حکم سمجھ نہیں آتا تو نوکری چھوڑ دیں، پہلے عدالتی حکم پر عمل کریں پھر اس شوکاس نوٹس کو دیکھتے ہیں۔ جیل حکام نے پرویز الہی کی رہائی کی روپکار پر اعتراض اٹھایا اور ایک درخواست دائر کی تھی جس میں استدعا کی گئی کہ عدالت کے مشروط حکم کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وضاحت کی جائے۔ اینٹی کرپشن عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کی پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے مقدمے میں روپکار پر اعتراض کرنے پر سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل کو جاری شوکاس نوٹس پر سماعت 14 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ تحریک انصاف نے پرویز خٹک کی پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے۔ سیکریٹری جنرل عمر ایوب کہتے ہیں کہ پرویز خٹک نوٹس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ سیکریٹری جنرل PTI عمر ایوب کی جانب سے پارٹی رکنیت ختم کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا کہ پرویز خٹک نے پارٹی ممبران سے رابطہ کرنے اور انہیں پارٹی چھوڑنے پر اکسایا۔ 21 جون کو وضاحت کے لیے نوٹس دیا لیکن مقررہ وقت کے اندر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا، جس کے بعد پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے۔ نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ملک کی بہتری کے لیے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر معاشی معاہدہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں آنے والا وقت خوشخبریاں لے کر آئے گا، ملک میں سیاست بھی ہوگی اور الیکشن بھی ہوں گے۔ لاہور سے حمزہ خورشید کی رپورٹ۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے اندرون لاہور میں آتش زدگی کے واقعہ میں جان گنوانے والے 10 افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم نے مشکل ترین حالات دیکھے، IMF سے مذاکرات حکومت کی بڑی کامیابی ہے، آنے والا وقت اچھی نوید لے کر آئے گا، ملک میں سیاست بھی ہوگی اور الیکشن بھی ہوں گے۔ اس حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دوبارہ سے IMF کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور دوبارہ سے جو ہے اعتماد سازی ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے
अच्छी खबर की नवीद लेके आएगा। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि जिस शख्स ने झूठे मुकदमे बनाए वो शख्स कहाँ है। सारी सियासी जमातें मिल बैठें और एक नया मुआशी मुआहिदा करें। अल्लाह का कानून है कि जिस शख्स ने झूठे मुकदमे बनाए वो शहजाद अकबर कहाँ गया जो 10-10 वॉल्यूम लेकर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। और मैं ये कहना चाहता हूँ आवाम को, मैं आज ये कहता हूँ कि ये मुकाफात अमल है। अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि जिस शख्स ने ये झूठे मुकदमात बनाए आज वो शख्स तोशा खाना का हिसाब नहीं दे सकता। हमजा शहबाज ने आतिशज़दगी के वाक़े में किसी भी इदारे की गफलत की सूरत में तहकीकात करवाने का भी ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान में नए कायद ऐवान का इंतखाब आज होगा। 4 मेंबरान असम्बली ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने गुलबर खान की हिमायत का फैसला कर लिया है। गिलगित बाल्तिस्तान की वजारत आला का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। गुलबर खान, राजा आजम जावेद हुसैन मनवा और राजा जिक्रिया के दरमियान वजारत आला के लिए मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हाजी गुलबर खान की हिमायत का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने फैसले की मंजूरी दे दी है। गिलगित बाल्तिस्तान असम्बली में मेंबरान की तादाद 33 थी, ताहम खालिद खुर्शीद की नहली के बाद अब ये तादाद 32 है। अदालत ने गिलगित बाल्तिस्तान के साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया था। दूसरी जानिब वजारत आला के उम्मीदवार गुलबर खान मर्दान की अदालत से इश्तिहारी निकले। उनके जाली चेक केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। मर्दान की अदालत ने गुलबर खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। अवामी राब्ते ही पाक अमरीका ताल्लुकात की असल बुनियाद है। अमरीका या चीन से ताल्लुकात के लिए किसी मुल्क पर दबाव नहीं डालते। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने मंगल को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान या किसी और मुल्क से चीन या अमेरिका के दरमियान किसी एक का इंतखाब करने का नहीं कहा है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने वाज़ेह किया कि हम इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी के लिए अमेरिका की हिमायत गैर मुतज़लज़िल है और हम पाकिस्तान के साथ तकनीकी मुआमलात के जरिए रवाबित जारी रखेंगे और हमारे सरमायाकारी तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाते रहेंगे। मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे में पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के इस बयान के बाद PTI की जानिब से उनकी हुकूमत के खात्मे और मौजूदा हुकूमत के क़याम के हवाले से अमरीकी साजिश का मनफी प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। अमरीकी महकमा खारजा के बयान के बाद ये बात भी साबित हो गई कि पाकिस्तान अपनी खारिजा पॉलिसी में बिल्कुल आज़ाद है। इस कामयाब खारिजा पॉलिसी और आलमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाने में एक मोतबर पाकिस्तानी शख्सियत का अहम किरदार रहा। ये पाकिस्तानी शख्सियत अमरीकी सदर जो बाइडन की काबीना में अहम एडवाइजर है। माजी में भी वो अमरीकी ओहदेदारों और खुसूसन जॉन कैरी के साथ ही रहे और पाकिस्तान के हवाले से फैसलों में अपना किरदार अदा करते रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को उन पर फख्र है जो बैरून मुल्क रहकर पाकिस्तान के बेहतर इमेज को दुनिया में उजागर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सिंध के असातिज़ा ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया। असातिज़ा ने रैली की शक्ल में रेड जोन में दाखिल की कोशिश की तो पुलिस ने मुतअद्दिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। तफसील के लिए रिपोर्ट। मुतालबात की मंजूरी के लिए असातिज़ा एक बार फिर सड़कों पर। अलाउंस न मिलने और नौकरियों को मुस्तकिल न किए जाने पर ऑल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन ने कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया। इस दौरान असातिज़ा ने रैली की शक्ल में CM हाउस रेड जोन में दाखिले की कोशिश भी की तो पुलिस ने मुतादिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया, जबकि मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि सर्विस स्ट्रक्चर देने समेत हमें रेगुलर और सीनियर असातिज़ा को प्रमोट किया जाए। हमारा सबसे अहम मसला है कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है प्राइमरी का, और दूसरा जो है हमारे इनिशियल डेट से रेगुलराइजेशन का है, हमारे प्रमोशन बंद है, हमारे अपग्रेडेशन कंडीशनल है। हम वो मांगने के लिए निकले थे और आज पुलिस ने हम पे ये तशद्दुद किया। उन्होंने पहले कहा था कि भाई 50% जो है GST अपॉइंटमेंट करेंगे और 50% PST टू GST करेंगे। वो 50% GST पे हमारा प्रमोशन उन्होंने खत्म कर दिया। हमने क्या कसूर किया यार? हमारे ऊपर पुलिस और रेंजर्स ने बहुत बड़ी बेईमाना तशद्दुद और शेलिंग किया हुआ है।
एहतजाजी मुजाहिरीन को रोकने के लिए असेंबली और सीएम हाउस के अतराफ न सिर्फ रुकावटें लगाई गईं, बल्कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी अतराफ में तैनात की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक 40 से जायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सिराज रईसानी की शहादत को 5 बरस बीत गए। सिराज रईसानी समेत उनके 2 भाइयों का सूबे की अहम सियासी शख्सियात में शुमार होता है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सिराज रईसानी बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियत नवाब गौस बख्श रईसानी के घर 1963 में मेहरगढ़ में पैदा हुए। सिंध और बलूचिस्तान से तालीम हासिल करने के बाद सिराज रईसानी ने सियासत में कदम रखा और अपने वालिद की सियासी जमात बलूचिस्तान मुत्तहिदा मुहाज की बागडोर संभाली। सिराज रईसानी ने 2018 के आम इंतखाबात से कबल बलूचिस्तान मुत्तहिदा मुहाज को बलूचिस्तान अवामी पार्टी में जम कर दिया। वो 13 जुलाई 2018 को आज ही के दिन मस्तूंग में एक सियासी जलसे के दौरान खुदकुश धमाके में सैकड़ों साथियों समेत शहीद हो गए। सिराज रईसानी के बड़े बेटे हकमल रईसानी भी मस्तूंग में दहशतगर्दी का निशाना बने और शहीद हुए। सिराज रईसानी की शहादत के बाद उनके छोटे बेटे जमाल रईसानी भी तालीम मुकम्मल करने के बाद अब सियासत से वाबस्ता हैं, जो बलूचिस्तान के हवाले से अपनी अलग सोच रखते हैं। 5 साल पहले 13 जुलाई 2018 को सिर्फ मेरे फैमिली के लिए नहीं बल्कि बलूचिस्तान की कई और पाकिस्तान के कई घरों में ये धमाका जो हुआ, कई लोगों ने खून के आंसू रोए और बड़ा अफसरदा हालात थे। क़यामत का दिन था हमारे लिए, क़यामत खेज़ लम्हात थे। सिराज रईसानी के 2 बड़े भाई नवाब असलम रईसानी और नवाबजादा लश्करी रईसानी भी सूबे की जानी मानी सियासी शख्सियात में से एक हैं।